السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل کا عوامی ناظرین۔ جہانگیر ترین کو کون سزا دلوانا چاہتا ہے اور کون انہیں کلین چٹ؟ اس کا علم یا تو خود جہانگیر ترین کو ہے یا پھر ان قوتوں کو جو کہ انہیں جو ہے کلین چٹ دلوانے کی خواہش مند ہے، یا پھر ان عناصر کو کہ جو انہیں سزا دلوانا چاہتے ہیں، یا پھر خود ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو، جہاں پر شوگر کمیشن کی جانب سے بھجوائی جانے والی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک انکوائری چل رہی ہے۔ اس انکوائری کے دوران ہی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے واجد ضیاء کی تبدیلی اور ان کی جگہ پر جو ہے خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی پوسٹنگ بھی بہت سارے سوالات پیدا کر رہی ہے کہ آخر اس اسٹیج پر جو ہے ڈی جی ایف آئی اے کی تبدیلی کیوں کی گئی اور ان کی جگہ پر جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو جو ہے ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل کیوں بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار جو ہے ایک بڑے افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس وقت جو ہے اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، یعنی کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا ایک امتحان ہے کہ وہ اس امتحان سے خود کو کس طریقے سے نکلواتے ہیں، کہ کس طریقے سے وہ دونوں قوتوں کو بیک وقت جو ہے وہ خوش رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جن قوتوں نے جو ہے وہ انہیں جو ہے اس وقت ڈی جی ایف آئی اے جو ہے کہ جو پوسٹ ہے کیک کی طرح جو ہے پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کی ہے، آخر ان کے بھی تو کچھ مقاصد تھے۔ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو اتنی بڑی ذمہ واری دے رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ ذمہ واریاں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ خود ان سے متعلق جو ہے انہی کے اپنے ایک قریبی ساتھی جو تھے ایڈی خواجہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ کراچی کے ایڈیشنل آئی جی بننے کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے کام لینے والوں نے جو ہے وہ انہیں خیبر پختونخوا جیسے حساس ترین صوبے کی پولیس کا سربراہ بھی بنا دیا تھا، اور اب انہی قوتوں نے جو ہے وہ انہیں دوبارہ سے ایک بہت بڑی ذمہ واریاں ان کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کے اس پر معیار پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں، جن لوگوں نے انہیں جو ہے وہ اس اہم ذمہ واری پر انہیں سونپی ہے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے جو شوگر کمیشن نے جو رپورٹ بھجوائی تھی ایف آئی اے کو، اس پر جو ہے قانون کے مطابق جو ہے ڈی جی ایف آئی اے جو ہے اپنی رپورٹ مکمل کر کے بھجوائے۔ اب وہ رپورٹ آیا جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی مرتب کر کے بھجواتے ہیں، یا دوسری قوت کی جانب سے ایک اور قوت جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے ایک اپنا بہت بڑا کردار ادا کرے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس کمیشن کی، شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جہانگیر ترین کے خلاف کچھ بھی نہ ہو، بلکہ انہیں کلین چٹ دے دی جائے کہ ان کا اس شوگر مافیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے سے لینے کے خواہش مند ہیں، اور اسی رپورٹ کے نہ دینے پر جو ہے واجد ضیاء کا جو ہے وہ ایف آئی اے سے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ کنہیں رام کرتے ہیں اور کنہیں رام کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے پرنسپل سیکریٹری جو ہے اعظم خان کی مشاورت سے یا ان کے سفارش کے نتیجے میں جو ہے یہ یہاں پر عمل میں لائی گئی ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے یقین دہانی کرائی ہے کہ انہوں نے
جس افسر کی پوسٹنگ جو ہے FIA میں کی ہے وہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کرنے میں اپنی شہرت رکھتے ہیں، اور یہاں بھی وہ جو ہے حکومت کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ وہ وہی کریں گے جو کہ آئین اور قانون اس سے ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو کہ نیک نامی میں اور اس میں بڑی شہرت رکھتے ہیں کہ اصول پرست بھی ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں اور غلط کام پسند نہیں کرتے ہیں، اب یہ ان کے پورے کیریئر میں جو ہے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے اس پر پورا اترتے ہیں، یعنی کہ وہ انہیں جو کام سونپا گیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا وہ اس میں جو ہے جہانگیر ترین کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں یا نہیں، یا کہ پھر دوسروں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے یا اپنی سروس کو بچاتے ہوئے یا پھر اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ جو ہے جہانگیر ترین کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دیں گے۔ اب یہ سب کی نظریں جو ہیں انڈینی قوتوں کی اب اس وقت ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی پر جمی ہوئی ہے کہ وہ اس سارے سچویشن میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر وہ ان قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ ان سے جو ہے ایک غلط کام کروانے کے خواہش مند ہیں اور ان کو پریشرائز بھی کریں گے اس پر کہ وہ وہی کریں جو کہ وہ چاہتے ہیں، اور وہ اس کام کو جو ہے ملک کے فلاح بہبود اور ملک کے لیے جو ہے ایک اچھا کام کے طور پر ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہ کام کرو، یہ ملک کے فیور میں ہیں یا یہ اس وقت اس کام کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے انہیں کلین چٹ دے دیں۔ کس کو؟ شوگر مافیا، شوگر کمیشن کی جو رپورٹ پر جو ہے یہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ انہیں جو ہے وہ آپ کلین چٹ دے دیں، یہ ملک کے لیے اس وقت بہتر ہے، یہ کہہ کر جو ہے ان سے یہ کام کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ یقیناً جو ہے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں گے کہ وہ کس کا کہنا مانیں اور کس کا کہنا نہ مانیں، اس لیے کہ دونوں طرف جو ہے وہ بہت بڑی قوتیں جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکی ہے۔ جہانگیر ترین کے معاملے میں ایک قوت جو ہے وہ آئین اور قانون کے پش پر کھڑی اور دوسری قوت جو ہے وہ آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ محض اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ جہانگیر ترین کو اس وقت کلین چٹ دلوانے پر بسے تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پریشر گروپ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جہانگیر ترین کی شکل میں کہ وہ عمران خان کو جو ہے جب چاہیں اپنے اشاروں پر وہ نچوا سکیں، اس پہ جو چاہے وہ کام کروا سکیں۔ وہ قوتیں کون ہیں اس کا تذکرہ یہاں میں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ویور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کن کی جانب ہے، کون سی قوتیں ہیں جو کہ وہ یہ کام جو ہے اس وقت جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے کروانے کی خواہش مند ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ شوگر مافیا، شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں کلین چٹ دلوانے کی خواہش مند ہیں، اور وہ یہ کام جو ہے ایک ایماندار ترین DG FIA جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل جو DG تھے واجد ضیاء، وہ ان کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ انتہائی ایماندار اصول پرست تھے، انہوں نے کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، جس کی زندہ مثال جو ہے وہ اس وقت ان کا چارج چھوڑنا یا انہیں یہاں سے تبدیل کرنا ہے FIA سے، کیونکہ انہوں نے انہی قوتوں کی اس خواہش کے آگے سر جھکانے سے جو ہے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے DG FIA کے پوسٹ سے بے دخل کر کے ان کی جگہ پر جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو DG FIA لگا دیا گیا۔ اب ان سے یہی کام لینا ہے جو کام واجد ضیاء نہیں کر سکے، تو یہ سارا کھیل جو ہے 2-4 مہینے کا، اور 4 مہینے کے اندر ہی جو ہے خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی بھی پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، وہ کتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں یا کتنا اپنے اصولوں پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ لنس قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری وسائل پر ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک اور دکھ بھرا جو ہے پیغام ہے، کچھ اس طرح کی خبر ہے کہ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص
سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے وہ ڈی ایس پی طارق ملک کی جانب ہے، جو کہ کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ طارق ملک جو ہے وہ ایک اچھے پولیس افسر سے زیادہ ایک اچھے انسان تھے۔ میری ان سے وابستگی جو ہے پچھلے کچھ 30-32 سالوں سے ہے۔ میں نے اتنا اچھا پولیس افسر جو ہے اپنی پوری کیریئر کے دوران جو ہے نہیں دیکھا۔ بہت ہی اچھا افسر، اچھے افسر سے زیادہ جو ہے وہ اچھا انسان تھا۔ کچھ 5 سال قبل جو ہے ان کی اہلیہ کا ٹورنٹو میں انتقال ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کے ہمراہ جو ہے ٹورنٹو میں ہی رہے۔ اس دوران جو ہے وہ ایکس پاکستان لیو پر تھے ٹورنٹو میں، تو جب ان کی چھٹی ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں پاکستان جانا پڑا، اس لیے کہ ایک تو ان کا پروموشن جو ہے وہ ان کی پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے جو پروموشن ان کا التوا میں پڑ چکا تھا، انہیں اپنا پروموشن لینے اور اپنی سروس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہے پاکستان جانا پڑا۔ جب وہ پاکستان جا رہے تھے تو اس وقت میں نے اور ایک ہمارے اور ان کے مشترکہ ساتھی ڈی ایس پی جو ہے ان سے کہا تھا، اور خود امریکہ میں موجود ایک قرار بیگ ہیں سابقہ پولیس افسر، انہوں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور وہاں ڈیوٹی جوائن کریں، اپنا پروموشن لیں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس آ جائیں۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھی کہ میں پاکستان جاؤں گا، وہاں پروموشن لے لوں گا، پروموشن کے بعد وہ چونکہ سروس ان کی 2 سال کی رہ چکی تھی، ان کی یہ کوشش تھی کہ میں 2 سال جو ہے مزید جو ہے اپنی ڈیوٹی وہاں کروں، اس کے بعد جو ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے واپس ہمیشہ کے لیے ٹورنٹو آ جاؤں، یہاں بچوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ان کی ایک پلاننگ تھی۔ ان کی پلاننگ میں یہ بھی شامل تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سیاست کو جوائن کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر میں نے کہا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما یہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان سوچتا تو 100 برس کی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے پل میں کیا ہوگا۔ کراچی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی، جب ڈی ایس پی بن گئے تو وہ آئی جی کے جو پی ایس او ہے عدنان کے پاس بھی کئی بار گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے خود ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی سے بھی 2-3 بار ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی جو ویسٹ تھی سوائے عزیز سے ان کی ملاقات ہوئی، نعمان صدیقی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور خود جو ہے ملیر کے ایس ایس پی جو ہے نعمان عرفان بہادر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ہر افسر نے جو ہے انہیں سوائے لولی ٹاپ کے اور کچھ نہیں دیا، لولی پاپ کے، یعنی ہر افسر نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پوسٹنگ دوں گا، یہ کروں گا، لیکن کسی نے بھی ان کو پوسٹنگ نہیں دی۔ ہر کوئی جو ہے اس کو گولیاں دیتا رہا۔ اسی دوران جو ہے پھر انہیں اور ان کے بھائی سب انسپکٹر کاشف دونوں کو کورونا ہو جاتا ہے، لیکن کاشف کی زندگی تھی، وہ کورونا سے جو ہے صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن طارق ملک جو ہے وہ کورونا کا کچھ اس طرح شکار ہوتے ہیں کہ بس وہ ہم سب کو جو ہے رلا کر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ اب میں جو ہے اس غم میں برابر کا شریک ہوں، ان کے تمام گھر والوں سے، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں ان سے، ان کے جو بھائی ہیں کاشف اور دوسرے جو سفیان ملک ہے، اور ان سب سے جو ہے میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور میں یہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرحوم کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ۔ یہ ایک یہ جتنے پولیس والے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پوسٹنگوں کے لیے اور حرام خوری کے لیے، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، یعنی کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا حقیقی سفر ہے نا اس سے کبھی بھی غافل آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہی میسج تھا اس افسوسناک واقعہ کی شکل میں، اس خبر کی شکل میں، جو میں ویور کے ساتھ اس وقت شیئر کروں۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی اگلے خبر کی جانب۔ ایف آئی اے کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغفار جو کہ جعلسازی کے مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں، جیل میں اس وقت، ان سے متعلق جو ہے جو تفتیش اس وقت چل رہی ہے، تفتیش میں بہت سے اور بھی اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا ہے اس میں تقریباً 150-200 کے قریب جو ہے بھرتیاں ہوئی تھی۔ یہ تمام کے تمام بھرتیاں جو ہے یہ موصوف جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو تھے غفار، انہوں نے جو کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ان بھرتیوں میں جو ہے بھاری رشوت لی گئی۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے جو ہے وہ ان بھرتیوں میں لیے گئے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ یہ تمام کی تمام رقم جو ہے خود اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے غفار نے خود لیے تھے، یا کہ ان کے بڑے افسروں نے بھی یہ رقم وصول کی تھی۔
اس کے علاوہ ان پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے جعلی ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چلوا رہے تھے۔ اب یہ تمام کی تمام جو ہے وہ انکوائریاں اس وقت چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ شیئر کرتا چلوں کہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں نیک محمد، ان کو جو ہے وہ لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی نیک محمد کھوسو ہیں کہ جن پر جو ہے پارکوں کی پائپ لائن سے جو ہے پٹرول چوری کرنے کے جرم میں جو ہے یہ برطرف کر دیے گئے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ اثر و رسوخ انہوں نے استعمال کر کے جو ہے وہ بحال ہو گئے تھے، اور بحال ہونے کے بعد جو ہے ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے یعنی کہ سکھن تھانے میں نہیں، جس تھانے سے یہ برطرف ہوئے تو اسی تھانے میں جو ہے انہیں ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے اب وہاں سے ان کو تبدیل کر کے جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ اب یہ اطلاع یہ ملی کہ انہیں شاہ لطیف ٹاؤن تھانے سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لائن حاضر کر دیا گیا ہے، اور یہ اطلاع ملی کہ ان کی جگہ پر جو ہے یا تو شارع فیصل تھانے کے جو انسپکٹر ہیں افتخار آرائی، ان کی پوسٹنگ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں کر دی جائے گی، یا پھر ان کی افتخار آرائی کی پوسٹنگ جو ہے گڈاب سٹی تھانے میں ہونے جا رہی، اس لیے کہ گڈاب سٹی تھانے کے ایس ایچ او کو بھی جو ہے اطلاع یہ ملی کہ انہیں بھی لائن حاضر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن میں جو قوم پرست تنظیموں کی جانب سے جو ہنگامہ ہوا، اور جہاں پر وہاں پہنچ کر جو لوٹ مار کے علاوہ جلاؤ گیراؤ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف وہاں نعرے بھی لگائے گئے، اور جبکہ پولیس وہاں پر موجود تھی۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک حساس ادارے نے جو اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے، انہیں تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو پولیس والے جو ہے کچھ نہیں کر رہے تھے یا خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہیں ایسا نہ کرنے کا حکم جو ہے خود آئی جی سندھ کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ آئی جی سندھ کی جانب سے حکم تھا کہ وہ یہ جو قوم پرست تنظیموں کے جو لوگ اگر آتے ہیں یہاں پر کیا نام ہے بحریہ ٹاؤن میں، تو انہیں ان کا کام کرنے دے، اور پولیس ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اس قسم کا جو ہے حکم جو ہے وہ خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کی جانب سے جو ہے ایسٹ کی جو ڈی آئی جی ہے ثاقب اسماعیل میمن اور ملیر کے جو ایس ایس پی ہے عرفان بہادر کو موصول ہوا تھا۔ لیکن جب وہاں پر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جلاؤ گراؤ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی شروع ہو جاتی، تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر نے جو ہے وہ اپنے آئی جی مشتاق مہر کو کئی دفعہ فون کیا موبائل پر۔ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب منہاس کو بھی ٹیلی فون کیے، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ ہر ایک کا فون جو ہے وہ اس وقت بند جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کو جو ہے فیصلہ کرنے میں جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اس پر جو حالات وہاں کے خراب ہو رہے ہیں وہ کیا کریں، اس لیے کہ آئی جی کا حکم ہے کہ وہ ان حاملہ آوروں کو نہ تو روکے نہ تو ٹوکے، اور جو چاہے کرے انہیں کرنے دے۔ اب اس میں وہ ڈبل مائنڈڈ ہوگا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور جو حملہ آور ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ یہ انکوائری جو ہے یہ اس وقت ایک بہت ہی بڑے حساس ادارے کی ٹیم جو ہے جو کہ کراچی پہنچ چکی ہے، اور وہ اس میں یہ انکوائری اس وقت کر رہی ہے، اور جو ملزم گرفتار ہو چکا ہے جسکم کا، ان سے بھی جو ہے اسی ٹیم نے جو ہے تفتیش کی ہے، اور ان سے معلوم کیا گیا کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا تھا۔ اس تمام تر معاملے کے جو ہے تانے بانے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ ان تمام تر معاملات میں جو ہے چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں ڈاکٹر فروخ بشیر، انہیں بھی شامل تفتیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی سے جو ہے کسانوں کے فیور میں جو ایک بل جو پاس ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے، جو بل جو مسودہ ترتیب دے چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ کاف کے بشیر چیمہ جو ہے، ان کی جو ہے وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی سے اس معاملے میں جھڑپ کی بھی ایک اطلاع ملی ہے،
بشیر چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ آخر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ یہ تو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، وفاق کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کیوں اس سارے معاملے میں ٹانگ اڑا کر جو ہے وہ اپنی حکومت کو گرانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس قسم کی جو ہے کوئی نوک جھوک یا جھڑپ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے جو ایم این اے ہیں بشیر چیمہ کی جو ہے وہ خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہوئی۔ یہ انتہائی باخبر ذرائع نے جو ہے یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اس کی تصدیق جو ہے یا تو خود بشیر چیمہ کر سکتے ہیں یا پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر سکتے ہیں، اور میں اپنے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنا موقف دینے کے لیے ان تمام حضرات کو ہر وقت جو ہے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں۔ اس میں اگر ثاقب اسماعیل میمن کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی مریر کے جو ایس ایس پی ہیں عرفان بادر اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا خود آئی جی سندھ مشتاق مہر یا ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس اگر کہنا چاہتے ہیں کچھ یہ بیریا ٹاؤن والے ہنگامے سے متعلق، تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم ان کا موقف بھی اسی طریقے سے نشر کریں گے، جس کے لیے ہمارا جو رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283، اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com۔ آخر میں ایک خبر یہ شیئر کروں کہ جو سوائے عزیز ہیں ایس ایس پی ویسٹ، انہوں نے جو ہے پیر آباد تھانے کے ہیڈ مورر سعید تنولی کو لائن حاضر کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ اپنے آفس ایس ایس پی آفس میں کلوز کر دیا ہے۔ یعنی کہ افسران کس طریقے سے جو سفارشوں کے ادھر ادھر ہوتے ہی دوسرے جو ان کے جنہوں نے پوسٹ کیا ہوتا ہے انہیں کس طریقے سے بآسانی کو ڈیڈ لائن لگا دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو سعید تنولی ہیں ہیڈ مورر پیر آباد تھے، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ لاڑکانہ کے جو ڈی آئی جی ہے ناصر آفتاب اور خود جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو انویسٹیگیشن کی ایس پی ہے شیلا قریشی کی فرمائش پر جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ پیر آباد تھانے میں ہیڈ مورر کی حیثیت سے کی تھی، لیکن اب چونکہ وہاں سے لاڑکانہ سے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی تبدیلی ہو گئی، تو ان کی تبدیلی ہوتے ہی جو ہے سوائے عزیز نے جو ہے آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہوئے جو ہے پیر آباد تھانے کے ہیڈ مورر سعید تنولی کو وہاں سے تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔